بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صلوات بجی محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے تمام شہداء کے لیے خاص طور پر برادر عزیز حسنین زیدی صاحب کے ان کے اہلیہ کے جو بھی مرحومین ہیں خاص طور پر ان کے والدین مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد اس سے بہتر انداز میں مل کے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجئے گا آگے آگے بیٹھو تھوڑا سا آگے گھبرائیے مت آگے آئیے بیٹھنا تو ہے باپ کو مجلس جا تو نہیں سکتے آپ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر شاعر بھائی نے کچھ بند پیش کیے میں جاتا ہوں تسلسل قائم رہے دو شعر میں بھی پیش کر دیتا ہوں ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے چلیے ایک اور قطعہ پیش کر دیتے حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدم بڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدم بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر آئیے میں نے دونوں اپنے فاضل دوستوں کا علماء کرام کا محترم علماء کرام کا دونوں کا بیان سنا ہے پورا یہ سمجھے گا نہیں سنا سارا بیان سنا کوشش کریں گے کہ ریلیٹڈ رہے مضمون اسی سے اسی لئے میں جو سوچ کے آتا ہے انہیں بدل دیا آیت کا انتخاب بھی میں نے سورہ حشر کی 21ویں آیت کا انتخاب کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 59واں سورہ ہے سورہ قرآن مجید کا اور یہ اس کی 21ویں آیت ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اس کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے اب دیکھیں پہاڑ مطلق ہے پہاڑ
یہ مطلب آپ جو ہمالیہ تک چلے جائیں تو پہاڑ ہے، یعنی اگر ہمالیہ پہ نازل کر دیتے، اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پہ نازل کر، سب اس میں شامل ہو گئے نا، سب مطلق پہاڑ کا کوئی بھی پہاڑ ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا على جبل لرأيته، تو تم دیکھتے، تم خود دیکھتے، اور یہ ابھی ثابت بھی کریں گے کیسے دیکھتے۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم یہ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو رہا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک بات کہی، تلک الامثال نضربها، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں۔ مثال کیوں پیش کی جاتی ہے؟ تاکہ اس مثال سے تمہیں دوسرے واقعات سمجھ میں آ جائیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ ابھی دیکھیں تشریح کرتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جب ایسے ملتے جلتے واقعات تمہارے سامنے آئے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر حج کا ذکر ہے، اگر صفا مروہ کی شاعر اللہ ہونے کا ذکر ہے، اگر وہ قربانی کے جانور کے شاعر اللہ ہونے کا ذکر ہے، کون سا جانور جسے خود پالا ہے تم نے؟ جنت سے نہیں آیا، جنت سے آئے کیا؟ جنت سے تو ایک ہی میں ڈھایا تھا بھائی، جناب اسماعیل کا فدیہ بن کر آدھے بیٹا یہ توڑ پھوڑ نہ کرو بھائی، رحم کرو، صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، میں بیٹھا ہوں سامنے، مجھے دیکھ لیجئے آپ لوگ سب، ایک صلوات نائت سروائیے محمد آل محمد پر۔ اشارے دی ہے نا، صفا مروہ شاعر اللہ، ارے پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ تو ہمالیہ کا ہو تو مکے میں بھی اس سے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، مگر مثال دیے کہ سوچو تو صحیح کہ ان دو پہاڑی ٹیلوں کو میں نے مقدس کیوں بنایا۔ مثال ہے نا، تلک الامثال نضربها للناس، قرآن کی مثال ہے۔ کس لیے میں نے اس جانور کو، عام جانور ہے بھائی، بازار سے خرید کے لیا ہے قربانی کرنے کے لیے، کیا نام رکھ دیا؟ سنت ابراہیمی۔ ارے بھائی مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، سنت ابراہیمی کہاں سے آ گئی؟ قربتاً اللہ، خدا کے بندو ساری عبادت، لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ساری عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تو سنت ابراہیمی کہاں سے آ گئی؟ مجھے اللہ کی عبادت کرنی، بیچ میں سنت ابراہیمی لے آیا بھائی تو، بس معلوم ہو گیا نا کہ یہی مثال دے رہا ہے پروردگار کہ اگر اس کا کوئی بندہ اس کی مرضی کے مطابق فعل انجام دے گا تو سنت اس کی ہوگی، عبادت میری ہوگی۔ کتنی سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آ گئی؟ وہ پوچھ لو سے مولویوں صاحب سے، ہمارے علماء حضرات سے جو کہتے تھے نہیں کسی کو شامل نہیں کرنا عبادت میں، یہ سنت ابراہیمی عبادت نہیں ہے کیا؟ ہے نا؟ کتنی تاکید ہے اس عبادت کی۔ کبھی اگر پیسے بھی نہ ہو ادھار لے کے کر لو، اللہ تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ ہاں روایات ہے، پڑھ لیجیے گا، علماء کرام بیٹے میں کو اپنی پاس سے دوڑی پڑھ رہا ہوں اور میں ایسے پڑھتا بھی نہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ایسے نہیں پڑھتا کہ کہیں اور سے کچھ ہو ہی نہیں ہو میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، نہیں، یہاں تک تاکید ہے کہ نہیں ہے، دل چاہتا ہے ادھار لے کے کر لو۔ یہ جو تم سنت ابراہیمی ادا کرو گے نا، اس کی قرض کا ادا کرنا اللہ پر ہے، اللہ ادا کر دے گا۔ کتنی تاکید ہے، کیا نام ہے؟ سنت ہے، لیکن قربتاً اللہ ادا کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ارے بھائی مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ابراہیم کی سنت کا ذکر نہیں، عمل تو ابراہیم کا ہے نا۔ عمل ایسا تھا، عمل اس خلوص پہ مبنی تھا کہ یہی تو غور و فکر کرو کہ عمل ایسا تھا کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت قرار دے دیا۔ بہت اس پہ مجلسیں پڑھی ہم نے، لیکن ہر جگہ تھوڑا سا مطلب کو بدل دیتے ہیں، کوئی نیا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمل ایسا تھا جناب حاجرہ کا، صحیح کے بغیر عمرہ کر لو گے؟ حج کر لیں گے؟ کوئی ہوگا طواف، طواف کے بعد صحیح کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ نہ عمرہ مکمل نہ حج مکمل، ایسے ہی ہے نا؟ کرنی ہے صحیح۔ صحیح ہے کیا؟ جناب حاجرہ کا عمل ہے نا؟ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ صفا سے مروہ، پھر مروہ سے واپس تشریف، یہی ہے نا؟ تو ان کا عمل ہے۔ میں تو اللہ کی عبادت کرنے آئے ہوں جناب
حاجرہ کے پیچھے چلنے تھوڑی آیا ہوں سنت پہ، لیکن نہیں، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہی تو وہ مثالیں ہیں جو قرآن نے دی، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جس کا ذکر اللہ کی مرضی سے عبادت میں شامل کیا جائے وہ شرک نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عبادت ہوتا ہے۔ ایک بار اور بلند آواز سے مل کر صلوات عنایت فرمائیے۔ آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، وہاں پر نہ بیٹھتے ہوئے، ادھر بہت جگہ، اس طرف آئے ادھر بیٹھے تو مجھے بھی اچھا لگے گا بات کرتے ہوئے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد، سمجھ میں آگے؟ یہ مقدمہ بنا رہے ہیں مطلب پیش کرنے کے لیے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ مثال کیوں دی؟ پہاڑ کی مثال کیوں دی اللہ نے؟ حالانکہ دوسرے کو بھی یہ بھی ہے نا، لو عرضنا امانت، اگر اس امانت کو ہم انسانوں پہ، جس کو ہم نے دینا چاہا اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے بھائی۔ انسان ایسا تھا کہ جس نے اس کو حضرت انسان نے قبول کر دیا۔ اس کے بڑے دقیق معنی، انسان جو ہے جاہل ہے، یہاں مراد معصوم نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، وہ تو لوح محفوظ سے لے کر آ رہا ہے، تو لوح محفوظ سے قلب رفو جو ہے نا، شب قدر، شب قدر۔ اچھا ایک بات بتائیے، چلیے یہ مسئلہ بھی حل کر دیں آپ کا، یہ بتائیے یہ شب قدر اگر یہ راتیں ہیں جو مدینے میں گزری ہیں تو اللہ کے بندو صحابہ ساتھ ہوتے تھے نا سب، تو ان کو معلوم ہوتا نا کہ کون سی رات ہے بھائی، اس رات کو اللہ کے رسول میں قرآن، لیکن کسی کوئی ایک صحابی گواہ نہیں، ایک بھی گواہ نہیں، ہر واقعے کے گواہ ہیں، جو نہیں دیکھا اس کے بھی گواہ ہیں۔ بھائی سن لیا نا، کسی کی سچائی پہ یقین آ گیا، گواہ بن گئے بھائی، ہمیں اس کی بات پہ یقین ہے، ہم بھی گواہ، لیکن اس واقعے کا کوئی گواہ ہے نہیں ہے نا، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے خود بتایا بھی نہیں کہ کون سی رات، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اگر یہ اس زمانے کی رات ہوتی، سن لیجئے دلیل، اگر یہ اس زمانے کی رات ہوتی 23 سال کی، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، تو معلوم ہوتا لوگوں کو جیسے شب معراج معلوم تھی۔ گئے یا نہیں گئے، یعنی کوئی یقین کرے یا نہ کرے، بعد میں ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی یقین کرے نہ کرے، معلوم تو ہے نا کہ اس رات کو اللہ کے رسول نے کہا تھا آج ہو کر آیا ہوں، لیکن کسی سے یہ نہیں کہا کہ کون سی وہ رات ہے جس رات میں مجھ پر پورا قرآن نازل ہوا۔ سوال آ رہا ہے نا ذہن میں، ایسا تو نہیں ہوا نا، کہاں بتایا؟ کہیں نہیں بتایا، پر تلاش کر لو، 19 21 23 25 27 سارے مسلمان تمام موقع دے فکر مسلمان لگے ہوئے نا، شب قدر کو تلاش کرنے میں لگے، آئی شب قدر میں ہے، لیکن معلوم نہیں کسی کو۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان 23 سالوں میں کوئی رات ہوتی تو معلوم ہوتا لوگوں کو، شب ہجرت معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، شب معراج معلوم ہے کہ نہیں معلوم، شب بعثت معلوم ہے کہ نہیں معلوم، بدر احد غیور معلوم ہے، جو واقعہ تو معلوم ہے، پھر شب قدر کیوں نہیں معلوم؟ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی رات بھر میں نازل ہوتا ہے، کہاں ہمارے سامنے ہوا ہوگا، کسی نے کوئی کسی کو نہیں معلوم، معلوم ہوا کہ نہیں یہ نزول دفعی یہاں 23 سال میں آیا، نزول تدریجی، وہی نزول تدریجی کیا ہے؟ نزلنا الفرقان علی عبدہ، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، نزلنا کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، باب تفیل ہے نا، ایک ساتھ نہیں آیا، نزلنا الفرقان علی عبدہ، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندے پر نازل کیا، انزلنا، اب علماء بیٹھے ہیں باب افعال و باب تفیل کی ویزارے جانتے ہیں، بس اس لئے میں اطمینان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہی معنی ہے، انزلنا، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں محدود ہے نا رات، تو یہ ہے نزول دفعی، یعنی قرآن کے 2 نزول ہیں، خود قرآن کے مطابق
ایک ہے نزول دفعی، ایک ہے نزول تدریجی۔ نزول دفعی کیا ہے؟ کہاں تلاش کر رہے ہو شب قدر کو؟ اسی لیے 19، 21، 23، 25، 27 سب میں عبادتیں کرتے رہو، ثواب بڑھتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ یہ شب قدر کون سی ہے، کہاں کی ہے، کسی کو کیا معلوم کہ کب لوح محفوظ سے یہ پورا قرآن قلب رسول میں منتقل ہوا تھا۔ یہ ہے نزول دفعی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں اور سمجھا دیتے ہیں آسانی سے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، کون سے قرآن کو؟ جب یہ پورا سورہ، جب یہ سورہ یہ آیات آئی تو پورا قرآن آ چکا ہے؟ گایا تو بھی قرآن آیا ہی نہیں۔ اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو اگر میں وہاں نازل کر دیتا، اچھا جس وقت یہ آیت ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم سارے جن و انس بھی جمع ہو جاؤ، اس بات پر جمع ہو جاؤ کہ اس قرآن کی طرح کی کتاب بنا لاؤ، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے، چاہے سب ساری طاقت دنیا کی ایک دوسرے کی مددگار ہو جائے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سب ایک دوسرے کے پشتیبان بن جاؤ، نہیں لا سکتے۔ جب یہ آیت آئی تو کیا قرآن پورا آ چکا؟ نہیں آیا نا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ آیت آئی پورا قرآن آ چکا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نزول دفعی کیا ہے؟ آ چکا ہے۔ اس لیے کہ ابھی آپ نے مثال کے طور پہ سورہ کوثر پڑھی تو میں آپ سے پوچھوں کیا کر رہے تھے؟ آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہا تھا۔ ارے بھئی آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہے، قرآن کا پڑھا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کوئی سی دو آیتیں پڑھی، آپ کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھ رہا تھا۔ پھر قرآن کا پڑھا آپ نے تو 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، ایک سپارہ پڑھا، کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کہاں سے پڑھا؟ آپ نے تو چند آیتیں پڑھی ہیں، 2 سورہ۔ سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا ہے؟ ایک آیت کو بھی قرآن، اب پورے قرآن کی آیات کو بھی قرآن، یعنی لفظ قرآن اطلاق ہوگا ایک آیت پر بھی اور 6000 سے زائد آیات پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ بس نزول دفعی کیا ہے؟ وہ ایک وقت وہ جو لوح محفوظ قرآن میں کہا گیا، قلب رسول پہ جب منتقل کیا گیا تو یہاں کی نہیں کہیں اور کی شب قدر ہوگی۔ ہم تو تلاش کر رہے ہیں اپنے ثواب کے لیے، ورنہ کوئی دلیل تو ہے نہیں کسی کے پاس، مگر نازل ہوا آیت بتا رہی کہ ایک بار قلب رسول پہ نازل ہوا۔ تو یہ قرآن آیت جب بھی آئی، لیکن قرآن کیا فرمایا کہ اگر اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر، پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ، ایسے ہی ہے نا؟ نازل کہاں ہوا ہے؟ تدریجاً 23 سال میں بھی اگر نازل ہوا، کہاں ہوا ہے؟ قلب رسول پہ، نام باطن میں بھی ظاہر میں بھی، یعنی وہ جو نزول دفعی ہے وہ بھی حضور کے قلب پہ ہے، اور جو نزول تدریجی ہے وہ بھی۔ آئیے مشکل مرحلہ میں نے طے کر لیا، اب آپ کو میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مباہلہ کیوں ہوا؟ 2-3 نکات، ابھی ایام گزرے ہیں نا سارے، میں چاہتا ہوں سب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کیوں ہوا تھا یہ مباہلہ؟ اس لیے ہوا تھا کہ بنی نجران کے مسیحی آئے تھے، بنی نجران کے مسیح آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ تصدیق کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ آیا یہ رسول ہیں کہ نہیں، اور ان سب کے پاس کتابوں کا علم تھا۔ جب بھی تو آئے تھے نا، توریت، زبور، انجیل سب ان کے پاس، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید سب ان کے پاس تھا۔ علم لے کر آئے تھے، جانتے تھے کہ علم کے بغیر معیار نہیں ہے، میزان نہیں ہے، علم کے بغیر کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے چلے جاؤ اس کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں ہے۔ تو ہر زمانے میں معیار کیا رہا ہے؟ علم۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ اللہ کے رسول سے 40 دن تک بحث کرتے رہے۔ اب کوئی 2-4 دن کم کر لے، 10 دن کم کر لے تو بھائی کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ ہاں اس میں جھگڑا شروع کر دیتے، فلاں جگہ تو 30 دن لکھا، جب 30 دن مان لے، لڑ کیوں رہا ہے؟
15 دن مان لے ہمیں سے بحث نہیں. ہم تو یہ ایک بات جانتے ہیں کہ اتنی گفتگو ہوئی پھر بھی انہوں نے مانا نہیں. مانا نہیں مانا نا. اس کا مطلب کتنے عالم ہوں گے وہ. اچھا جس سے بحث کر رہے ہیں اللہ کے بعد عالم فی العالمین اسی کی ذات ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی اس سے بڑا عالم؟ نہیں ہے نا. اور کسی کا تو ذکر نہیں ملتا ابھی کہ کوئی اور بھی شامل ہوا مدد کے لیے. بنی نجران کے مقابلے میں یہ گفتگو ہوئی اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے. کسی کا ذکر نہیں. ہمارے یہاں بھی ہمارے برادران کے بھی سب جگہ ایک ہی واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہی واقعہ ہے. جب نہیں مانی کوئی بات تو اللہ کا حکم آیا کہ بس گفتگو کا دروازہ بند. گفتگو کا دروازہ حبیب اب ان سے بات نہ کیجئے. دیکھیں نا آیت کا پہلا حصہ جو اکثر نہیں پڑھا جاتا, بعد والا حصہ فقل تعالوا سے پڑھا جاتا ہے. پہلا حصہ کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب بھی بحث کر رہے, اب بھی آپ سے حجت کر رہے, جبکہ علم آ چکا, دلیلیں دے دی آپ نے, اب بھی نہیں مان رہے آپ کی بات, تو بس اب گفتگو نہیں ہوگی. ابھی بس اب گفتگو. اتنے دن مباحثہ ہوا, مکالمہ ہوا, مناظرہ کہہ لیجئے, جو کچھ بھی ہوا اتنے دن. اب کیا ہوگا؟ اب مباحلہ ہوگا. اب کیا ہوگا؟ مباحلہ. پورا مباحلہ نہیں پڑھنا, پورا جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہاں تک لانا چاہتا ہوں آپ کو. مباحلہ ہوگا. اب آپ دیکھیے جب مباحلہ ہوا سارے واقعات کو ایک طرف رکھ دیجئے, اور یہ بھی ہر جگہ ہے. کسی کو اگر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے تو کم از کم اپنی تفاسیر میں مباحلہ پڑھ لیا کر. اگر کوئی اور شامل ہوتا تو وہ بھی جاتا, اور اگر ان میں کوئی ایک نہیں تھا تو وہ نہیں جاتا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمہم لہمی و دمہم دمی. یہ سارا آپ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. حضرت آدمی پڑھی گئی ماشاءاللہ, اس کا ثواب لیا آپ نے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایسے ہی ہوا نا. ایک تو اہل بیت کا اعلان کر دیا کہ کون ہے اہل بیت. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی جاتا, لیکن جنت کی بشارت دی ام المومنین کو, جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو, آپ جنتی ہیں لیکن اس چادر میں. اس میں نہیں, وجہ بتاتے ہیں بھی آپ, ہے نا, یہ آپ سنتے رہتے ہیں. آگے جب یہ ہستیاں میدان میں آئی, عاقب چلا اٹھا. 2-3 نکتے اسی میں بتائیں گے بس, کہ ظاہر ایک محدود وقت ہے, ایک ہی مجلس ہے, پھر صحیح. اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی, سعادت مندی, زمینداروں کی یہاں پڑھنا ہے. کل تک ہمارے دوست تھے, اب جاگیردار ہو گئے, اب کیا کریں پتہ نہیں, کیا رسمی جاگیردار بن جائیں گے یا ویسے ہی رہیں گے, اب یہ حالات بتائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی تو بنے ہیں نا, ابھی تو ان کی جاگیر پہ آئے. اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر جو ہمارا جاگیرداروں سے تجربہ رہا وہ کوئی اچھا نہیں تھا. اس معاملے میں ہم بھی بالکل ہی سرخے آدمی ہیں, لیفٹسٹ آدمی ہیں, تو ہماری بنتی نہیں. 2 آدمیوں سے ہماری نہیں بنتی, ایک سرمایہ دار سے نہیں بنتی, ایک جاگیردار سے نہیں بنتی. ہم پیدائشی مزدور ہیں, ہماری انہی سے بنتی ہے, کسانوں سے بنتی ہے, مزدوروں سے بنتی ہے. تو ابھی تک تو یہ ہمارے جیسے مزدور تھے بھائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جاگیردار بننے کے بعد یہ چودھری صاحب ہو جاتے ہیں یا وہی رہتے ہیں. صلوات بھیجیے امی محمد آل محمد. ہاں, کیونکہ وہ سنا یہ ہے کہ جاگیردار بننے کے لیے ویسے ہی رکھ رکھاؤ رکھنا پڑتا ہے, ویسے ذرا غریبوں سے دور رہنا پڑتا ہے, اور نہ جو اس نے کوئی غلطی نہ بھی کی ہو تو صبح صبح 2-4 اسے سنانی ضرور ہوتی, تاکہ پتہ چلے کہ میں تیرا زمیندار ہوں بیٹا, میں تیرا مالک ہوں. اللہ کے بندہ ایسا نہیں کرتے. سب کو زمین میں جانا ہے, سب کو مٹی میں مل جانا ہے, سب جاگیرداری دھری رہ جاتی ہے. تم سے پہلے والے کہاں گئے معلوم ہے؟ مٹی ہو گئے. تم سے پہلے والے بادشاہ کہاں گئے, حکمران کہاں گئے, کہاں گئے وہ کارخانے دار, کہاں گئے وہ ارب پتی, کہاں گئے وہ بڑے بڑے زمینوں کے مالک, سب مٹی میں مل گئے. کیا چھوڑ کے اولادوں کے لیے جھگڑا. یہ ہے ان کی باقیات الصالحات, یہ باقیات الصالحات. کیا چھوڑ کے گئے؟ گولیاں چل رہی ہیں زمین کے لیے,
بھائی بھائی کو مار رہا ہے، چچا بھتیجے کو مار رہا ہے، بھتیجا چچے کو مار رہا ہے، ماموں بھانجے کو مار رہا ہے، بھانجا ماموں کو مار رہا ہے، اپنے ہی خون سے ہولیاں کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے جناب سسٹم جس کے خلاف اسلام آیا ہے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اور یہ بات بتا دوں، جو میں نے پہلے جملے کہتے ہیں مذاق کے تھے، میں مزاج جانتا ہوں نا، اگر مزاج میں کوئی تبدیلی ہوتی تو اس زمین پہ حسین کا ذکر نہیں ہو رہا ہوتا، کچھ اور ہو رہا ہوتا۔ سمجھ میں آگے؟ لوگ جشن کیسے مناتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لوگ فنکشن کیسے مناتے ہیں؟ لوگ نئی زمین خرید لی، چلو بھئی آ جاؤ، اب جو ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یا کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذکر حسین بتا رہا ہے، مولا کا ذکر بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے توفیق دی ہے، یہ کام توفیق کے بغیر نہیں ہوتے۔ لہذا نصیحت کر رہا ہوں، بے شک یہاں جتنے بھی لوگ ہیں افراد ہیں، لیکن جو زمینوں کے مالک ہو، خبردار، اللہ نے ان غریب کسانوں کا تمہیں مالک نہیں باپ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ تمہاری اولاد ہے یہ غریب، اور ان کے بچے، خبردار ان پہ ظلم و ستم نہ کرنا۔ اور خاص طور پہ مولا کے چاہنے والے، علی کا کیا سلوک تھا اپنے غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ؟ وہ جو اس پہ آپ کی کھیتی میں مزرے میں کام کرتے تھے، مزارے، ان کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ اتنا تو انسان کو سوچنا چاہیے نا۔ نہیں، ان کے سرپرست ہو۔ اللہ نے تمہیں عزت دی کہ اتنے لوگوں کا والی بنایا ہے، اتنے لوگوں کا وارث بنایا ہے، تو عزت ہے نا کہ وہ غریب تمہیں اپنا والی وارث سمجھے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تمام مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ آئیے، بات کہاں تھی؟ یہی ہوتا ہے میری تقریر میں، کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے بات۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھا انہی نے مباہلے میں 5 کو اہل بیت سے بات ہو رہی تھی، ہے نا، کہ معلوم ہو گیا کہ کوئی اور ہوتا تو شامل ہو جاتا، نہیں تھا نا کوئی، لہذا ان 5 کو لے کے گئے۔ تمام مفسرین نے کہا یہ 5 ہستیاں آئی ہیں جناب، محمد علی، فاطمہ، حسن، ٹھیک ہے آئے۔ اس نے دیکھا عاقب، اور عاقب دیکھنے کے بعد، عاقب یعنی جو ان کا سردار تھا نا، سب سے عاقب نام ملتا ہے، ممکن کوئی اور، اس میں بھی کوئی جھگڑے کی بات نہیں، لیکن جہاں زیادہ تر اس کا نام بتایا گیا عاقب، تفاسیر میں کہیں کچھ اور بھی ہے، بہرحال جو ان کا سب سے بڑا تھا، گرو گھنٹال سب سے بڑا، تو وہ جو تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا مباہلہ مت کرنا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ کل بھی مسیحیوں نے پہچانا، بے شک نہیں مانا، بے شک نہیں مانا، مگر مسیحیوں نے پہچانا، سر جھکایا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی پہچانا، سر جھکایا، اس پتلے سے کوچے میں ملنے کے لیے آگے، مانا یا نہ مانا، کل اس نے اہل بیت کے مقام کو پہچانا تھا، آج اس کے جانشین نے اہل بیت کے غلاموں کے مقام کو پہچانا۔ یہ بھیا ایسا نعرہ نہیں لگاؤ تو اچھا، میں تو ڈر گیا، اتنا آہستہ سے نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محمد جزاکم اللہ خیر۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھا آپ نے، مانا نہیں مگر پہچانا تو، مقام تو پہچانا، نہ کل توہین کی، نہ آج توہین کی، نہ پہچانا تو کلمہ پڑھنے والے نے نہ پہچانا، نہ کل پہچانا نہ آج پہچانا۔ لیکن اصل بات سن لیجئے، ابھی میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کہا اس نے؟ خبردار موبائل سے ہاتھ اٹھا لو۔ 2 نکتے آپ کو دیکھے جائیں گے اس جگہ پہ، موقع مل گیا تو 3۔ ہاتھ اٹھا لو، کیوں؟ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس نے قرآن نہیں پڑھا ابھی، اس نے سورہ حشر نہیں پڑھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں جب قرآن کا وزن بتایا تو حکم دیا شاید تم غور و فکر کر لو، تو یہ ہے وہ غور و فکر کا مقام کہ اللہ نے اس کی زبان پہ حق جاری کیا۔ قرآن کا وزن بتایا تھا اللہ نے قرآن میں، یہاں اس کی زبان پہ اہل بیت کا وزن جاری ہو رہا ہے کہ وہ اہل بیت کا وزن تھا، وہ قرآن کا وزن تھا، یہ اہل بیت کا وزن ہے۔
جاری کر دیا نا حق کو اللہ نے اس کی زبان پہ، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اسے نہیں پڑھا قرآن۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم نے اس لیے لوگوں کے لیے پیش کی ہیں تاکہ غور کرو غور کرو غور کرو۔ انی تارکن فیکم الثقلین کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ تمہارے درمیان دو گرہ بہا، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا؟ کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، ظاہر ہے کہ چھوٹا ظرف بڑے ظرف کو سنبھال سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا نا۔ اب یہ بتائیے کہ سارے عالمین قرآن میں ہے یا قرآن ان میں ہے؟ اللہ کے بندو، 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ کہاں ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ بہت ساری آیت ہے، بہت ساری آیت ہے، لیکن ابھی چلیے آگے بڑھیں۔ وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں سارا سال، ماشاءاللہ ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں آپ کے سامنے، خطبہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ اب بتائیے، جو خود جس کے وزن کو قرآن اٹھا رہا ہے، وہ اس قرآن کے وزن کو کیسے اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا نا، ان کا وزن تو قرآن نے اٹھایا ہے۔ اولین و آخرین کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے نا۔ جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میں ہے۔ تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو قرآن کا وزن کیسے اٹھائیں گے؟ تو کم سے کم اگر قرآن سے زیادہ نہیں تو قرآن کا ہم پلہ تو ہونا چاہیے نا۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ غور تو کر لو، جس قرآن کے وزن کو عالمین میں کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس قرآن کو اہل بیت نے اٹھایا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف ملائکہ۔ رسالت کی کان نہ جیسے کھوڑا کی کانیں، معدن کہتے ہیں کان جس سے نکلتے ہیں ذخیرے، نکلتے ہوں گے سونے چاندی، اور نکلتے ہیں پتھر، نکلتے ہیں کوئلہ، نکلتا ہے نمک، نکلتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے کان سے۔ یہ والا کان نہیں جس سے میل نکلتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یعنی معدن یعنی کان جس سے چیزیں نکلتے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ معدن الرسالہ، رسالت یہاں سے نکلتی ہے، یعنی مصدر رسالت ہے۔ کیا ہے؟ مصدر رسالت، مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ اب سمجھ میں انی تارکن فیکم الثقلین کا کیا مطلب ہے؟ دو وزنی چیزیں، کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، انہی دو میں تھا یہ کہ قرآن نے اہل بیت نے قرآن کو اس لیے کہا دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو ایک کو چھوڑ دو ایک کو ترک کر دو۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی کہا تھا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ان دونوں میں نفی ابدی ہے جدائی کی، یعنی کبھی جدائی۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا نظر آ جائے نا کہ ہمارے پاس قرآن ہے اہل بیت ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن وہاں ہے جہاں اہل بیت۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی کہتا نظر آ جائے تو برا مان جاؤ گے آپ۔ کوئی دعویٰ کرے کہ اہل بیت ہمارے پاس ہے، قرآن نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سیدھی بات۔ کیوں؟ اہل بیت وہی ہوں گے جہاں کتاب ہوگی۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کس کی مجال ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے؟ پھر تلک الامثال، پھر مثال دوں، ابھی مسائل نہیں پڑھا، مثال دے رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں۔ بتایا کہ نہیں بتایا کون محافظ قرآن ہے اور کون قاتل قرآن ہے؟ اس لیے یہ گھر معدن رسالہ، مختلف الملائکہ، وحی کے آنے جانے کی جگہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ کیوں؟ ایک ہی سر ہے کائنات میں جس نے نوکے نیزہ پہ آیات الہی کی تلاوت کر کے بتایا
اس آیت کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت جن کی حفاظت کو اللہ اپنی حفاظت قرار دے رہا۔ ابھی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ اس جملے سوچتے ہیں ان کی حفاظت، میں نے کیا جملہ استعمال کیا؟ ان کی حفاظت کو اللہ اپنی حفاظت۔ میں نے ایسے تھوڑی کہہ دیا، خطابت کا جملہ تھوڑی ہے، دلیل ہے، دلیل قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے حبیب، جب آپ کنکریاں مار رہی تھی آپ نے تھوڑی ماری، ہم مار رہے تھے۔ ایسے ہے نا، ایک مقام نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ بیعت شجرہ جس پہ تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، پروردگار فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ کیا اللہ معاذ اللہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے؟ نہیں نا، مجاز ہے، مجاز، یعنی ان کے سب پر جو سب سے ہاتھ ہے وہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو ڈھونڈو نا کہ بیعت شجرہ میں سب سے اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ علی کو جو منصب بھی ملا ہے کوئی وجہ ہے۔ اگر ید اللہ کہا گیا تو اس لیے کہا گیا کہ بیعت شجرہ میں سب سے اوپر ہاتھ علی کا تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ آئیے اللہم صلی اللہ، کس کی دولت ہے؟ جسے اللہ کہہ رہا ہے میری دولت ہے۔ اے حبیب، علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ پہلے دو چیزوں پہ آپ مجالس سنتے رہتے ہیں علماء سے، میں نے بہت پڑھی، مانے تو اس کی تکرار نہیں کر رہا، اس پہ بات کرو۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ اے حبیب، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ بے نیاز نہیں کر دیا؟ جب ہم نے دیکھا کہ مالی طور پہ، معاشی طور پہ آپ کمزور، یہی معنی ہے اس کا بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں اکثر، ووجدک عائلا، ہم نے آپ کو پایا تنگ دست۔ تنگ دست تو سمجھ میں آ رہا ہے، اتنی اردو تو آتی ہے نا سمجھ نہیں، جب شاعر صاحب کو سن گیا تو یقیناً اردو آتی ہے، پوری سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب ہے نا، ووجدک عائلا فأغنیٰ، ہم نے آپ کو معاشی طور پہ کمزور پایا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا۔ فاغنا، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دی؟ بے نیاز نہیں کیا؟ یعنی دولت دے دی نا، اتنی دولت دی کہ آپ بے نیاز۔ تو یہ کس کی دولت ہے جسے اللہ اپنی دولت بتا رہا؟ اب ایک جملہ لیتے جاؤ، اب سمجھ میں آیا کہ خدیجہ کی دولت کتنی پاک و پاکیزہ ہے۔ جیسی وہ طاہرہ ویسی اس کی دولت بھی طاہر۔ اس آیت نے بتایا کہ تمہارے مال میں حرام شامل تھا، جسے اللہ اپنا مال قرار دے وہاں حرام شامل نہیں ہوتا۔ بات واضح ہو گئی؟ آئیے، یہ تو ضمناً بات آ گئی، اس کی بڑی تفصیل ہے اس مال خدیجہ کی، لیکن چلیے آگے لے کر چلیں آپ کو۔ آئیے ہستیاں، اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کتنے ایسے کام ہیں جسے اللہ فرماتا ہے میرا، میں نے کیا ہے، میں نے دیا ہے، یعنی انسانوں کے کاموں کو اپنی طرف پلٹا رہا ہے۔ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، سنت الہی یہی ہے۔ تو اب حفاظت کر رہا ہے کوئی اور، پروردگار فرما رہا ہے میں نے حفاظت کی ہے۔ کسی کی حفاظت کو اپنی حفاظت قرار، دلیل آ گئی۔ ہمیشہ کوئی دعویٰ کرے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ مخالف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخالف کو قانع کرنے کے لیے، وہاں ہمارے یہاں آپ جو مرضی پڑھ لیجئے، لیکن اب زمانہ ایسا نہیں، اب آپ کو دلیلیں چاہیے، دلیل مانگتی ہے دنیا، ہر بات کی دلیل مانگتی ہے۔ آئیے ایک سوال ہے بڑا اہم، یہ مباحلے میں
کس سے مباہلہ ہو رہا تھا؟ وہ مذاکرہ جو ہو رہا تھا، مباحثہ جو ہو رہا تھا، اللہ کے رسول سے ہو رہا تھا نا، آمنے سامنے، مسجد نبی میں آمنے سامنے ہو رہا تھا، دیکھا تھا نا، بیچ میں کوئی پردہ تو نہیں تھا. سارے صحابہ کرام بھی آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ ارے بھائی شوق ہوتا تھا، صبح صبح کے بیٹھے بھائی آج دیکھیں کیا بات ہوگی. ہوتا ہے نا، اب یہاں کوئی مناظرہ شروع ہو جائے، دیکھیں 1500 گاؤں آ جائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے اکثر، ایسے موقع پہ کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ہوا کہ نہیں ہوا. ہم نے سنا ہے، نام نہیں لیں گے جگہ کا، تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ اعلان ہو گیا مسجد میں نمازی نہیں آتے تھے. آپ نے ماشاءاللہ بنائی ہوئی نا چھوٹی چھوٹی چبوترے بنائے ہوئے مسجد کے، لیکن نمازی نہیں ہوتا کوئی ماشاءاللہ سے. کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو سارے جنت میں جانے کے لیے آئے، جس کو جنت میں نہیں جانا وہ نماز پڑھے بھائی، اور تو جس کو جانے ہی نہیں تو وہ پڑھے گا کیوں؟ یہ تو جنتیوں کے لیے آئیے اللہ کے بندو. لیکن نہیں، خیر آپ کی مرضی. تو وہ ایسی مسجد تھی، وہ مولوی پریشان کہ ایک نمازی بھی نہیں آتا، ایک نمازی نہیں آتا. مؤذن نے ایک ترکیب بتائی کہ ترکیب کرتا ہوں، دیکھ صبح سارے نمازی آ جائیں گے فجر میں. کیا ترکیب کرتا ہوں؟ اس نے اعلان کرا دیا پورے گاؤں میں، لوگوں پورا پکنڈا یہ نہیں کروا دیا کہ یہ مولوی، یہ مؤذن اذان میں ولایت کی گواہی نہیں دیتا. اذان میں اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ نہیں کہتا. سارا گاؤں صبح 1 گھنٹے سے پہلے رات بھر تو جاگتے رہا ڈنڈے لے کے. اچھا اس کی یہ مجال اذان میں اشہد ان لا ولی اللہ نہیں کہتا، اس کی یہ مجال. پورا گاؤں جمع، مسجد کے بعد ڈنڈے لے کے اذان ہو رہی ہے. اس نے جو اذان دی اس نے پورا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ. صاحب نے کہا پڑھ تو رہا ہے مقام سے، جھوٹ بولتے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو. اطمینان سے واپس گھروں کو جا کے پھر سو گئے. میں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ ان مسائل پہ لڑتے ہو اللہ کے بندو جن میں اکثر عملی کوئی نہیں کرتا ہے. ایسا نہ کیا کرو، ایسے جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. دین میں وسعت ہے. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے بندو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپس میں تقسیم ہو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھئی آنے دو امام زمانہ کو، وہ خود ہی فیصلہ کر دیں گے. ضروری ہے کہ اپنے میں حصے بکھرے کر دو، تیری امام بارگاہ میری امام بارگاہ تیری مسجد میں، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ نہیں کرو. یہ فرش اعلیٰ حسین نے جمع کرنے کے لیے لکھا ہے، بنایا ہے، دیا ہے تمہیں، تفریق کرنے کے لیے تھوڑی دیا ہے. یہ مولا کے ذکر کے لیے دیا ہے. اللہ کے بندو جس کی جتنی توفیق ہے اتنا ذکر کرتا ہے. اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آگئی بات؟ چلیے اب سمجھ کے مسجدیں جو چھوٹی چھوٹی بنیں گے، اللہ کے بندو 4-5 نمازی تو جایا کرو. ایسا نہیں کرو، ان کو خالی نہ چھوڑو. اگر بچوں کو نہیں سکھاؤ کہ تمہاری نمازیں کون پڑھے گا، دنیا سے چلے جاؤ گے تو. اس لیے بچوں کو سکھاؤ کہ مرنے کے بعد تمہیں ضرورت ہے. مرنے کے بعد بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو اولاد انجام دیتی ہے. اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے روزے رکھتے ہیں. اللہ توفیق دے، مالدار بنائے تو سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ میرے باپ نے غربت میں مجھے پالا تھا، میں اس کا حج کروں گا. باپ نے تو اپنا سب لٹا دیا نا بیچارے نے، سب لٹا دیا، جوانی لٹا دی. اسے کہا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کہاں جاؤں گا مکہ مدینہ. لیکن اولاد جب گئی اور صالح ہو، اولاد دیکھو تو کیا کرے گی کہ نہیں، پہلا خیال ہر کام میں اپنے باپ کا آئے گا، اپنی ماں کا آئے گا. بڑی مشکلوں سے پالا ہے میری ماں نے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، میں اپنی ماں کو ماں کی طرف سے حج کروں گا. زندہ ہے تو اس کو حج کراؤں گا، دنیا سے جا چکی تو میں اس کی طرف سے. یہ کب ہوگا؟ جب بچوں کی ایسی تربیت کرو گے جب ہی ہوگا نا. جب تربیت ہی نہیں کرو گے تو کہاں سے بچے بھی ایسے نکل جائیں گے. جاؤ کون پوچھتا ہے ماں باپ کو؟ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا کبھی نہیں کرنا. بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہو، خدا کے لیے غافل نہ ہو. یہ امانت ہے، یہ بچے امام زمانہ کی. اچھا تم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا بچہ امام زمانہ کا سپاہی بنے؟ دل سے بتاؤ. سب چاہتے ہو نا، سب چاہتے ہو نا کہ میرا بچہ امام کا. وہ شیعہ ہی نہیں جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو. وہ شیعہ کہاں سے آیا؟ شیعہ نہیں ہے وہ. بھئی بنے نہ بنے، خواہش تو یہی ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ امام کا. تو اللہ کے بندو یہ امام کے سپاہی تمہارے پاس امانت ہے نا، ان کی تربیت نہ کرنا امام کی امانت میں خیانت کرنا ہے. یہ اہل بیت کی امانت ہے، یہ بچے تمہارے پاس.
یہ علی کی امانت ہے، یہ حسین کے عزادار ہیں، حسین کی امانت ہے تمہارے پاس۔ سمجھ میں آگئی؟ اتنی سی بات ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرو۔ تم اگر نہ ہوئے، امام آگئے، تمہارا بچہ تو لڑے گا، امام کی سپاہ میں جائے گا۔ تو سوچو ایک بچہ جب امام کا سپاہی بنے، تو میں نے تو بہت کچھ سنا ہے، لیکن کم سے کم بتا رہا ہوں کہ 7 کشتے تو وہ ایسے لے جائے گا جنت میں۔ وہ تو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، نہیں جاؤں گا، ہاتھی پہ غیبی ندا دے گا، بھئی اندر کیوں نہیں جا رہا؟ یا نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو بخشے گا نہیں پروردگار، یعنی وہ ہاتھی پہ غیبی کی نہیں جاؤ اس کے صدقے میں۔ یعنی ایک بچے کو یہ شفاعت کا حق حاصل، تو اللہ کے بندوں وہ جو شافعان محشر ہیں، شافعین محشر، ان کو کیا حق ہوں گے؟ یہ آپ کا بتا رہا ہوں، آپ کا، اگر اس حالت میں چلے گا تو یہ حق دیتا ہے اللہ 7 کشتوں کو معاف کر دے گا، جاؤ جنت میں لے جاؤ، کیونکہ تو نے ایسا کام کیا۔ ایسا ہے؟ آئیے سمیٹتے بیان کو۔ بحث کس سے ہوئی؟ حضور سے، سامنے ہیں، علی بھی آتے رہے، حسنین بھی آتے رہے، پابندی تھوڑی ہے، سارے آ رہے ہیں، تو مسجد وہ بھی آتے ہیں، حضور بٹھا بھی لیتے تھے، زانوں پہ اترے بچے کو، ایک زانوں پہ بٹھا دیا دوسرے بچے کو دوسرے، بات چیت چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ مباحلے میں دیکھا کسے؟ بنی نجران نے، وہی تو چہرے ہیں جو روز دیکھیں، وہی دیکھیں نا، روز وہی دیکھیں، محمد علی حسن حسین، 5ویں ہستی ہے درمیان، لیکن اسے دیکھا کب ہے؟ وہ تو حصار میں ہے نا، وہ تو حجاب میں ہے نا، کئی تفصیل سے پڑھ دیا میں نے، حجاب ظاہری بھی ہے وہاں، حجاب باطنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب ہے حجاب، یہ ظاہری بات نہیں، زندگی نہیں کبھی بتا دیں، ہر حجاب میں دیکھا کب؟ ان چاروں کو تو روز دیکھا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے وہ چہرے دیکھ رہا، ایک چہرہ تھوڑی کا، وہ چہرے دیکھ رہا، وہی تو پوچھتا کہ وہی تو چہرے ہیں جو تو روز دیکھ رہا تھا، نہیں، فرق کیا ہوا؟ بس 2 باتیں مجلس ختم۔ پہلی بات یہ کہ اب تک اس نے سب کو الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد، نور علی، نور حسن، نور حسین، الگ الگ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو جب تک حدیث قصہ کا سہارا نہیں لوں گا۔ یہ 5 ہستیاں جمع ہوئی نا چادر میں، جبرائیل امی کا ایک سوال ملتا ہے، یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب اس چادر میں کون ہے؟ کیوں؟ جناب جبرائیل کو نہیں معلوم کس کا گھر ہے؟ نہیں معلوم؟ تو مشیت کا جواب یہ آنا چاہتے کہ جبرائیل روح الامین آپ روز صبح شام آتے جاتے آپ کو نہیں پتا، لیکن نہیں، مشیت بھی جانتی ہے کہ آج جبرائیل نہیں پہچانے، نہیں پہچانے، گھر وہی ہے، صحن وہی ہے، لیکن نہیں پہچانے، کیوں؟ بھئی الگ الگ دیکھا تھا نا، نور محمد کو الگ دیکھا تھا، نور علی کو الگ دیکھا تھا، نور فاطمہ کو الگ دیکھا تھا، نور حسن الگ، نور حسین الگ۔ آج کیا ہوا؟ جب چادر زہرا میں یہ 5 ایک جگہ جمع ہوئے، انوار مقدسہ، نور کامل ہو گیا۔ جب نور کامل ہوا، ملک نہیں ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، پہچان نہ سکے، فقط جبرائیل کا سوال نہ سمجھنا، یہ جبرائیل کی زبان سے تمام ملائکہ کا سوال ہے، یا ربی ومن تحت الکساء۔ یہ کون ہے چادر کے اندر؟ تو جانتی ہے مشیت بھی کہ آج نہیں پہچان سکیں گے، اور پھر ایک وجہ اور بھی ہے کہ اگر سوال نہ ہوتا تو جواب نہ آتا۔ سوال ہوا تو جواب آیا نا، کیا جواب آیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنو، یہ سنا ہوا مطلب ہے آپ کا، میں تو کچھ اور دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، اتنے سمجھ میں آگئی نا بات؟ فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی چھٹا داخل نہ ہو، ان میں سے کوئی بہانہ ہے نا، لیجئے آج آپ کو مطلب دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی یاد رکھیں گے آپ اس تحفے کو جو میں آپ کو دے کے جاؤں گا۔ یہ تو اپنی جگہ، یہ سب صحیح کہ ہم فاطمہ و ابوہا بالہا و بنوہا کا تعارف کیوں ہوا؟ فاطمہ کے ذریعے سے، تاکہ کوئی غیر داخل نہ ہونے پائے اور ان میں سے کوئی نکلنے نہ پائے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ایک اور سبب ہے،
یہ منصب دینے کا فاطمہ کو، وہ منصب کون سا ہے؟ موبائل میں بتایا مشیت نے کون ہے فاطمہ. سنو علی کے شیعو، فاطمہ ہے کون؟ جب اللہ کے رسول کے پاس گفتگو کرتے کرتے ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، میرے حبیب بس گفتگو ختم، اب مباہلہ ہوگا. اب میں آپ کو ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ وہاں بحث نہیں، مباحثہ نہیں، مکالمہ نہیں. تو سمجھ میں آیا مباہلے میں نئی ہستی تھی فاطمہ. چار وہی تھے جو روز دیکھ رہے تھے. تو جہاں ساری حجتیں، دلیلیں، برہانیں ختم ہو جائیں تو اللہ اپنے حبیب کو جو حجت دیتا ہے اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ، جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رکھنا بہت پہلو ہے، بہت تفصیلیں ہیں. ظاہر باطن، ظاہر باطن کیا بتائیں کتنے مطلب نکلتے ہیں. لیکن یہ ایک مطلب مل گیا نا آپ کو، وہی آئی. اس سے پہلے بات چیت ہوتی نا، فاطمہ آئی، بحث ختم، مباہلہ ختم، کچھ نہیں، جزیہ دے دو چلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. یہ ہے مقصد خلقت نور فاطمہ. یہ ہے مقصد خلقت نور فاطمہ کا. یہ معصوم اپنی جدہ طاہرہ کے لیے فرماتے ہیں پہلے لوگوں سے، ایھا الناس نحن حجت علیکم. اے لوگو، ہم گروہ ائمہ تم پر حجت ہے. یعنی اللہ کی توحید کے لیے کافی ہے کہ ہم ہیں. ہمیں دیکھ لو، حجت اسی کو کہتے ہیں. ہمارا وجود، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری جد و جہد، یہ سب بتا رہی ہے کہ وہ ہے. ہم اللہ کی طرف سے تم پر، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. اللہ کو ماننے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن یہ سجدے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو منصب اللہ نے مولا کو دیا کسی اور کو دیا ہے کیا؟ لہذا جتنا شکر کرتا رہے میرا مولا کم ہے. وہ خود کہتا ہے کم ہے. سجدے سجدے. آپ کو اچھی نعمت ملتی ہے فوراً زبان سے کہتے ہیں شکر للہ، اللہ تیرا شکر ہے. بڑی نعمت ملے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ فطرت انسانی ہے کہ جب اسے نعمتیں ملے گی شکر ادا کرے گا. تو اللہ کے بندو، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملی تمہیں، وہ نعمت جس پر نعمتیں تمام ہو گئی. اتممت علیکم نعمتی، ختم کریں گے جس پر نعمتیں تمام ہو گئی. تو تمہیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے؟ صرف اس بات پر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو بھی کم ہے کہ اللہ نے تمہیں محبت علی پہ پیدا کر دیا. خدا کی قسم ایسا نہ ہوتا تو نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہوگا. علی اولاد علی کی محبت، علی اولاد علی کی محبت پر پیدا کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی آسان سی بات ہے. شکر اس لیے ادا کیا جا رہا ہے، عبادت اس لیے کی جاتی ہے. کہتے ہیں ہماری نماز پڑھنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ کہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو کچھ ملے گا؟ کہاں کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے. کیا باتیں کر رہے ہو پاگلوں والی؟ جب کہا یہ کہا کہ تمہیں ملے گا. کسے ملے گا؟ ان ہستیوں کو دیکھو کہ جو شمر کا خنجر گلے پر ہو اور زبان اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. مناجات حسین زیر خنجر بڑی طویل ہے، تفسیریں لکھی گئی ساری مناجات حسین. ابھی ہمارے برادر عزیز نے ذکر کیا تھا ثانیہ زہرا کا کہ بھائی کے لاشے پر 2 بہن. یہ تو 2 بہن تھے نا. ایک اور واقعہ تھا معذرت کے ساتھ، خدا نہ کریے نہ سمجھے گا کہ میرے فاضل محترم کو نہیں معلوم. نہیں، میں وہاں سے سہارا لے کے آگے بڑھ رہے تھے. سب علماء کو بیان کیا، میں پڑھنے جا رہا ہوں، سب کو معلوم. لیکن اپنے اپنے حساب سے سب پڑھتے ہیں نا. تو میرے محترم نے
جو جہاں پہ چھوڑا میں چاہتا ہوں کہ بس وہیں سے ایک جملے کا مصائب کے لیے آغاز سہارا لے لو. یاد رکھیے ایک اور ہوا جب لاشا پامال ہو چکا تھا نا حسین. اچھا جانتے ہیں کیسا پامال ہوا تھا؟ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آزادہ ناسخ التواریخ میں پورا یہ واقعہ کتاب بھی میرے پاس ہے جس میں جمع ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جتنے سخت الفاظ اس میں لکھے ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میں پڑھتا ہوں. ہمارے پڑھنے والے حوالہ دے کے پڑھ دیتے نا فلاں جگہ لکھا ہے، لیکن نہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے کی تو آ گئی، پڑھنے کی نہیں ہوتی، پڑھا نہیں جاتا ان کو. اس لیے میں اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. ورنہ آپ یقین کیجئے، اور یہی بہت ہے جو میں پڑھوں گا، ورنہ یقین کیجئے کہ الفاظ اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں ناسخ التواریخ. اور مستند روایت ہے، یہ بھی بتا دوں کیونکہ مجھے معلوم ہے، کوئی تھوڑا بہت اس ناچیز دل میں رجال پڑا ہے، مجھے معلوم ہے کیسے چھانا پھٹکا جاتا ہے حدیث کو، کیسے مرسل ہوتی ہے مجھے معلوم ہے، کیسے ضعیف ہے مجھے معلوم ہے، کیسے حسن ہے مجھے معلوم ہے، کیسے احسن ہے مجھے معلوم ہے، کیسے مستند ہے معلوم ہے، کیسے قوی ہے مجھے معلوم ہے، کیسے ضعیف ہے الحمدللہ. اس لیے کہ پڑھا ہے تھوڑا سا نا تو مجھے معلوم ہے. تو میں سے تھوڑی آپ کے سامنے وہ روایت میں پڑھتا بھی نہیں جن کا مجھے معلوم ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا راوی مجہول ہے، بیچ میں راوی غائب ہے. ایک پورا علم ہے نا، علم رجال، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں. سنیے، اسید الف سین یہ دال، اسید ابن عبداللہ، یہ ملعون، اس کا نام نہ بھولنا. وجہ بتاتا ہوں کیوں. ہوا یہ کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ سارے قاتل پہنچے نا اسیروں کو لے کے، شور کرنا شروع کر دیا، انعام دے انعام دے انعام. جانتے ہیں حسین کے جسم میں نازنی پہ ہزاروں زخم تھے کیوں؟ اس لیے کہ ہر ملعون یہ چاہتا تھا کہ ایک ضربت میں بھی لگاؤں اور ابن زیاد سے انعام لوں. بالکل عقلی انداز میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. ہمیں کبھی بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس نے تیر مارا، کتنے تبر مارا، کس نے برچھی ماری. نہیں، اللہ نے ایسا انتظام کیا، مشیت نے ایسا انتظام کیا کہ ان میں سے ہر ایک ظلم کرنے والے نے انعام کے لالچ میں اپنا ظلم بیان کیا. کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی یزید کے دربار میں، او امیر میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے، میں نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری. او امیر مجھے سب سے زیادہ انعام دے، میں نے ششماہے کے گلے میں تیر مارا تھا. امیر مجھے انعام و اکرام سے میرے دامن کو سونے چاندی سے بھر دے، میں نے غازی کا ایک بازو قلم کیا تھا. دوسرا آگے بڑھ کر کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ دے، میں نے دوسرا بازو قلم کیا تھا، جبھی تو علم ٹھنڈا ہوا تھا. کوئی آگے بڑھ کر کہتا ہے امیر مجھے ان سب سے زیادہ دے کہ میں نے اس مشکیزے پر تیر مارا تھا جس میں پانی تھا. کوئی آگے بڑھ کر کہتا ہے امیر میں نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا تھا. کوئی کہتا ہے امیر عباس گرتا نہیں تھا، میں نے عباس کے سر پہ گرز مارا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ایک اپنا ظلم و ستم بیان کرتا تھا انعام لینے کے لیے. اسید ابن عبداللہ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، اللہ نے اس پر دیوان کی تاریخ کر دی تھی. شور کر رہا ہے مجھے تول دے زر و جواہر. مجھے سب سے زیادہ بہت جب اس نے شور کیا تو پوچھا اس ملعون ابن زیاد نے، اس کو بھی ملعون کہا. وہ ملعون آخر تو نے ایسا کیا کیا کربلا میں کہ میں تجھے سب سے زیادہ انعام دوں. یاد رکھنا میں وہ جملے پڑھوں گا بعد میں، لیکن پہلے سنو کیسا پامال لاشا تھا جس پہ زینب پہنچی ہے. کہتا ہے امیر میں نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکا تھا. کہا بتا تو نے کیا. امیر جب واقع کربلا تمام ہوا، جب حسین کا سر تن سے جدا کیا جا چکا، حکم دیا پسر سعد نے کہ حسین کے لاشے کو پامال کر. کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، حالانکہ اتنے ظلم کر چکے نا، ہزاروں زخم لگائے، سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ بلند کر دیا، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ لاشا. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ صرف ایک لاشا ہی تو بچا تھا، باقی تو لے گئے تھے نا. ان کے قبیلے والے آئے،
ہر کا لاشا لے گئے کہ ہم اس کے لڑ تو لیے اس کے خلاف تیرے کہنے پہ. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے قبیلے کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ ہمارے سامنے ہر کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال کر. اس طرح ساتھ نے کہا لے جاؤ. حبیب کے قبیلے والے آگے بڑے، ہر کا لاشا چلا جائے گا وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ سب ایک ایک لاشا اٹھاتے رہے. بہن در خیمہ پہ سوچتی رہی اب امید ہے کہ میرے بھائی کا لاشا پامال ہونے سے بچ جائے. کیوں؟ ارے سب اپنا اپنا قبیلوں کا حق جتا کے، رشتہ داریاں جتا کے سب لاشیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو یقیناً آگے تو بڑھیں گے نا کچھ لوگ جو کہیں گے میرے رسول کا نواسا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. اس نے انعام و اکرام کا لالچ دیا پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. وہ انعام و اکرام بڑھا تھا کہ میرے دل میں لالچ آئی، میں آگے بڑھا. میں نے کہا انعام ڈبل کر دے، میں لاشا پامال کروں گا، دگنا کر دے انعام، میں لاشا پامال کروں گا. خوش ہو گیا بسر ساتھ کہ اجازت تیرا انعام دگنا. کہتا ہے میں نے اپنے 9 دیگر ساتھی، ان سب کے نام ہے ناصرت والے، ایک ایک کا نام ہے. ہم 10 آدمی نے گھوڑوں کی نال بندی کی. خدا کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے. بہن دیکھ رہی ہے، کوئی بچانے نہیں آیا، بلکہ بہن دیکھ رہی ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی ہوئی. اور اسد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ اب ہم نے گھوڑے لاش پر دوڑا ہے. پھر کہتا ہے امیر، اب یہ پوری ذمہ داری سے منبر پہ بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے جو پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے عرض کر دیا کہ وہ الفاظ نہیں پیش کر سکتا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لفظ با لفظ، کیونکہ میں سبک کر رہا ہوں، ہلکا کر رہا ہوں الفاظ کو، سخت الفاظ نہیں پڑھ رہا. کہتا امیر ہم نے ایک بار نہیں، ہم نے حسین کے لاشے پر اتنی بار گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا ہے. شک کرو گے تو ابھی دور کر دیتا ہوں شک. زیارت ناہیہ میں کیا کہا میرے مولا نے؟ میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ زمین کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. اس کے جوڑ جوڑ بند الگ کر دیے گئے تھے. اب پتا چلا کہ کیسے پامال کیا تھا لاشے کو، ایسے پامال کیا تھا زمین سے یکساں ہو گیا تھا. بس عزادارو جب یہ پامال یہ لاشیں حسین ہو چکی، اب زینب آئی ہے. آخری جملہ ہے بس. زینب آئی اپنے بھائی کے لاشے پر باوقار انداز میں اب آئی ہے، کیونکہ اب سب کچھ ہو چکا، اب سب کچھ ہو چکا. غور سے دیکھ رہی ہے اپنے بھائی کے پامال لاشے. بیٹھ گئی، سرہانے بیٹھ گئی. سر ہے کہاں؟ سرحانی کی طرف بیٹھی. اور جانتے پہلا کام کیا کیا؟ حسین کے گلوے بریدہ کے بوسے لینا. حسین کے گلوے بریدہ کے بوسے لینا شروع. اس کے بعد اب اندازہ کر لیجئے کہ حسین کا جسم پامالی کے بعد کیسا ہو چکا تھا کہ ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا. بھائی کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھایا، چہرہ آسمان کی طرف. اللہم تقبل منا ھذا القرآن. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم اہل بیت رسول کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات
اپنے امام زمانہ کے توسل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی دعا کے لیے، ایک دوست ہیں ہمارے ملنے والے ہیں صہیب صاحب، ان کا بچہ دماغ میں کھلاٹ آ گیا، بے ہوش ہے، تک دعا کرے پروردگار ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حد کے اسیران کربلا، سب کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ معبود ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ معبود ان زمینوں کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا جس زمینوں پہ تیرے محبوب کے غلام تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ ان زمینوں کو ہمیشہ آباد رکھنا جن زمینوں پہ رسول و آل رسول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان زمینوں کو ہمیشہ آباد رکھنا جس زمین پہ تیرے محبوب بندے حسین کا ماتم ہوتا ہے۔ معبود میں تمام مومنین کے لیے دعا کر رہا ہوں جس کے پاس نہیں بھی ہے زمین، معبود ان سب کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما دے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی، محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے سارے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ علماء اعلام، مراجع الزام، ہمارے خطبہ، ہمارے ذاکرین، جس شکل میں جو بھی جہاں بھی خلوص سے اس پر شہداء کی خدمت کر رہا ہے، اس دین کی خدمت کر رہا ہے، معبود ان سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر عطا فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی ہم سب کے لیے دعا کریں، پروردگار سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے، ہمیں رواداری سے ملنے اور رہنے کی توفیق عطا فرما دے، خاص طور پہ مومنین کے درمیان اتحاد پیدا کر دے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ۔ آپ سے درخواست کروں گا برادر عزیز حسین زیدی صاحب اور کی اہلیہ محترمہ، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں خاندان کے، خاص طور پر ان دونوں کے والدین اور دیگر ان کے بھائی بہن، جو یعنی حسین صاحب کے بہن بھائی انتقال کر کے ان کو شامل کر لیں، اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیجئے، جس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اسے شامل کر لیجئے، تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ۔ اچھا واش ہو رہی ہے جی دیکھا ہے جناب